الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليك محفل عظمت و شان مصطفیٰ کانفرنس بفیضان نظر خواجہ محمد حمید الدین سیالوی اور حضرت خواجہ قبر الدین سیالوی اللہ تعالی جامع مسجد غوثیہ برج بہبل چناب نگر. میرے تو پہلے علماء کرام نے خطاب فرمائے اور اس دے بانی انجمن غلامان پیر سیاہ اور اللہ کریم نوجوانوں برکت عطا فرمائے جو اس خوبصورت کانفرنس دا انعقاد فرما دے نے اور بس کرو بھائی جی. میری بھی ادھے اندر حاضری ہوندی ہے. تو ایسی فکری اور اعتقادی کانفرنسز دا انعقاد کرنا اہل سنت واسطے
نہایت ضروری ہے۔ ذہن میں پودے دی طرح ہوندا ہے۔ ذہن انسانی پودے دی طرح ہے۔ پودے نو اگر پانی نہ ملے تو خشک ہوندا ہے، اگر سپرے نہ ملے تو او دے اُتے کیڑے مکوڑے حملہ کر دے اور او دی حسن اس دی کارکردگی متاثر ہوندی ہے۔ ویسے ہی موجودہ حالات دے اندر نوجوانہ دا ذہن فیس بک دے اور ایسے ہی بہودہ میٹیریل نال ہر وقت فکری اور اعتقادی حملیاں دی زد وچ، تو ایسی صورت وچ ایسی فکری محافل دا انعقاد کر کے انہاں نو انہاں ہواواں تو فضاواں تو اور خشکی تو محفوظ کرنا بہت اشد ضروری ہے۔ آپ احباب میری بات سمجھ رہے ہو؟ ذرا جڑے سست ہو ذرا تھوڑا جا ایک واری نا آپ میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ میں آپ نو ایسی کوئی تقریر نہیں سنا سکدا جڑی تانوں اٹھا کے آسمان تے سٹ دیا۔ میں آپ نو سمجھان دی کوشش کراں گا، آپ میری بات نو سمجھو۔ سب تو پہلے یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اپنے وقت دا استعمال کرنا سیکھو۔ علماء نو بلاؤ تو وقت ضائع نہ ہوئے، انہاں مخصوص فکری موضوعات دیتا کرو اور سنجیدہ علماء او دے اتے فکری گفتگو فرمان۔ اہل السنہ نو درپیش مسائل اور چیلنجز جو اس دور دے اندر نے وہ ایک دو نہیں، کسی پاسو قادیانی حملہ آور نے، کسی پاسو دشمنان صحابہ حملہ آور نے، کسی پاسو دشمنان اہل بیت حملہ آور نے، کسی پاسو اولیاء اللہ دے منکر، کسی پاسو ملحد جو الہاد دی طرف بے دینی دی طرف نوجوانان راغب کر رہے ہیں کہ دین شیعی کوئی نہیں، انسانیت ہی سب تو بڑا مذہب ہے۔ تو ایسے ماحول وچ ہر اعتبار نال نوجوانہ دی اصلاح اور رہنمائی دی ضرورت ہے۔ اسی بڑے گناہگار جے لوگ ہاں، ساڈے اندر بڑے عیب نہیں، لیکن ایک چیز ساڈے واسطے قابل فخر ہے کہ ساڈا مذہب ہوئے، ساڈا عقیدہ ہوئے جڑا عین رسول اللہ دے راستے تے چل رہے ہیں۔ تو اسی اپنے عمل دے اندر تے پوری طرح اصلاح نہیں کر پا رہے، کم از کم عقائد وچ پوری طرح پختہ ہو جائیں۔ آپ حضرات کو سمجھیں، یہ واسطے سب تو ضروری امر ہے کہ جس حالت وچ بھی ہوئے علماء دے قریب رہو۔ پھول ویکھیا نہیں جے کنڈیاں دے قریب رہندا ہے، لیکن وہ دی شادابی اور حسن وچ کمی نہیں ہوتی۔ جدو وہ کنڈیاں تو دور ہو جاندہ ہے، وہ دے حسن اور شادابی وچ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایک مثال ہے کہ کنڈے بے شک ہیں، لیکن انہاں کنڈیاں دے ذریعے بھی وہ اپنی اصل اور جڑ نال جڑیا ہویا ہے۔ آپ نو علماء نال اختلاف ہو سکتا ہے کہ جی فلاں عالم ایسا ہے، فلاں دا کردار ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو اسی کوئی مولویاں دا کلمہ پڑھے، اسی تے کلمہ رسول اللہ دا پڑھے۔ اگر کوئی عالم کسی غلطی دا شکار ہے، اعتقادی عملی کوتاہی دا شکار ہے، یہ وہ دا ذاتی فعل ہے، اسی دین سمجھ رہے ہیں۔ وہ دے وچ اگر غلطی نہیں کر رہا تو سانو وہ دے کڑو پھر بھی دین لیندیاں رہنا چاہیے۔ بعد مذہب کڑو دین نہ لو، وہ چاہے ہوا وچ اڑتا ہو، کیونکہ اس دے کڑو لیا ہویا دین خالص نہیں، وہ تو اڑیاں جڑاں کاٹ دے گا۔
نوجوانوں نو اس زمانے وچ آپ صاحب میرے طرف توجہ فرماؤ نوجوانوں نو اس زمانے وچ دین دا کام کرنا واسطے اگے آنا چاہیے جس طرح دین دا کام کر سکتے ہو کرو فیس بک تے کر سکتے ہو ٹویٹر تے کر سکتے ہو کس جگہ تے کر سکتے ہو محلے چ کر سکتے ہو دکان چ کر سکتے ہو گھر چ کر سکتے ہو برادری چ کر سکتے ہو بھائی صاحب حضور دے دین دا کام کرو ایک بچے نو جاننا آپ نو پتہ نہیں اس گل نو آپ کس اینگل نہ لو گے او بالکل پڑھیا ہویا نہیں ان پڑھے وہ ایک فیکٹری میں جاب کرتا سی اس نے اس فیکٹری میں میری محفل رکھوائی یہ ایتھے تبلیغ کرو میں تو بلانا آپ ایتھے تبلیغ کرو اس نے پتہ نہیں کنی محنت کر کے مینیجر کو وقت لیا حالانکہ تو پتہ نہیں فیکٹری میں ہر قسم دے لوگ ہوندے لیکن اس نے پتہ نہیں کی کھیل کھیلیا اس مینیجر نال تے اس نے اتھے وقت لیا یہ بالکل ابتدا میری تبلیغ دا دور سی اس ویلے دی بات اس نے کہا اتھے تبلیغ کرو میں گیا میں اپنے نظریے دے مطابق اتھے تبلیغ کی تھی اس دا اثر یہ ہوا ہے کہ اس فیکٹری بہت سارے علاقیاں دے ورکر سا وہ جدو انہاں بیان سنیا تو اپنے علاقیاں میں گئے انہاں اتھے من دعوت دیتا جتھو جتھو دیو آئے سن کہ جناب آپ ایتھے تشریف لے آؤ جڑی تبلیغ تساں اتھے کی تھی سی وہ ایتھے بھی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس نے فیکٹری بدل لی وہ دی پوسٹنگ اچھی ہوگی وہ اتھے چلا گیا پھر اس نے میں نے اتھے بلایا میں اس نے جمشید دا نام تھی میں کہا بھائی اللہ تینو باہر لے جائے میں نے لگتا ہے انجے جے تو اتھے ٹور گیوں تو اتھے بھی میرے کو ٹائم لے لینا تو میں آپ نے یہ گل سمجھا اس واسطے رہا کہ وہ خود تبلیغ نہیں سی کر سکتا عالم نہیں سی مگر اس نے ایک ایسے وانڈنار تبلیغ کی تھی کہ میں نہیں کر سکتا تے کسی کرن والے نو لیا تے سکنا نہ بھئی اتھے کر دے تو دین دے کم دی ایک چین چل گئی ٹھیک ہے تو آپ ایسا ہی کرو لیکن ایک غلطی سی کر دے اسی سارا خرچہ کر کے بندے اس نو ساد لینے آ جڑا ساڑے مسلک دا فائدہ کرن دی بجائے نقصان کر کے گھر تشریف لے بھائی صاحب وہ زمانہ دور بدل گیا ہے تسی بھی چھڑ دے ہو ہن دلیل دی دنیا ہے ہن مطلب شعر پڑھنا اور بعضاؤ خطابت کرنا یہ اچھا ہے دینا لوگ انٹرٹین ہو جاندے مگر دلیل تو بغیر فقط تقریر ہون نافع نہیں رہی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھن والا لڑکا انہیں جوگا ہو گیا کہ وہ اندر میں دلیل دیو لہذا ہون مولوی صاحب نو دلیل دینی پونی ہے نیرے شعر نال گل نہیں بڑھنی لہذا اس بندے خطاب واسطے دعوت دیا کرو اگر کالج پڑھ دے ہو تو کسی سیکھا اور پختہ سنجیدہ اور سمجھدار بندے دا کالج بیان کراؤ عام دا نہیں سلجھے بندے دا کالج بیان کراؤ اگر یونیورسٹی پڑھ دے اور تو اڈا ہاتھ پہ جاندہ ہے تو کسی عالم دا یونیورسٹی بیان کراؤ پرائیویٹ سکول ہے اتھے سالانہ امتحان دی تقریب ہوئے کسی عالم دا اتھے ٹائم لے دو اتھے بچیاں تبلیغ کرو تبلیغ دے جو مواقع نے او پامیں کل خانی ہوئے تو پامیں شادی ہوئے ضائع نہ جان دو اتھے تبلیغ کرو اور مسجد چو نکلو اپنے تبلیغ دے جو سلسلے نے انہوں مسجد چو نکل کے باہر پھیلاؤ مسجد وچ مخصوص لوگ آندے نے وہ جو لوگ نے جنہیں مسجد وچ قابو نہیں آندے انہوں اتھے قابو کرو جتھے ہے اور تبلیغ تے ذہن ڈلاؤ
لوگاں نو دین دی طرف مائل کرو اور عقائد و نظریات تے پختہ کرو. آپ یقین کرو ساڑھے علماء اس فکر تے تقریر کر دیں کہ ساڑھی تقریر لگے. ساڑھی تقریر اے جے لا حول ولا قوت پڑھنے والی بات. میری تبلیغ دا مقصد اے رہ گیا ہے کہ میری تقریر لگے، یعنی بندے آکھن بھائی بڑی تقریر ہوئی ہے. اس سوچ نے ساڑھے خطبہ دا زاویہ بدل دیتا ہے اور وہ تقریر اس نظریے تے کر دیں کہ پاویں کسی نے سمجھ آوے نہ آوے، پاویں کوئی دا مطلب ہوئے نہ ہوئے، بندے آشا شار اٹھن بھائی کیا تقریر ہوئی ہے تو سمجھو تقریر ہو گئی. اس وجہ تو سنجیدگی ساڑھی محافل وچو رخصت ہو گئی. ساڑھی محافل سنجیدہ نہیں ہوندیاں. تسی دیکھو کہ ساڑھے نقیب حضرات وہ کی شڑول مار دیں، ہیٹھڑیاں اٹھتے اگے پیچھے صرف جوڑ رہنا ہے، پاویں مذہب دے جوڑ نہ رہے، ساڑھے کلام دا جوڑ رہنا چاہیے. تو ایسی جو غیر سنجیدہ حرکات نے، اور دیکھو آپ کیسا عجیب ماحول ہوتا ہے کہ جو خطیب اور نعت خائیں اور نقیب انہاں تینہ دا سب تو زیادہ جڑا جملہ بولیا جاندہ ہے وہ ہے کہ ہاتھ اونچے کرو تے آواز اونچی کرو. گویا اسی صرف مسیح تے اے سکھن آیا کہ ہاتھ اونچے کرنے تے آواز اونچی کرنی ہے. اسی ہاتھ اونچا کرنا تے آواز اونچا کرنا سکھن مسجد نہیں آئے. اگر کوئی سنجیدہ بندہ اگو اے چاکھے بے مولوی جی آواز اچھی نہ کرو، دلیل اچھی کرو، تو اسی کی کرائیں گے؟ زیادہ تو زیادہ انہوں جھڑک دیاں گے، انہوں دو گاڑاں کاٹ کے باہر کاٹ دیاں گے. یہ بے ادب ہے. لیکن خدا را کوئی بندہ تواڈی دلیل سنن بھی تے آ سکتا ہے. کوئی ایسا بھی تے وچ بہ سکتا ہے نا جڑا یہ ویکھے کہ مولوی صاحب انہاں دلیل کیڑی دیتی ہے. کیا وہ اپیل عقل نو کرتی ہے؟ کیا وہ میرے نالج نو، میرے ذہن نو ٹچ کرتی ہے؟ میرا دل ہو دیتے مطمئن ہویا ہے؟ اگر تے تسی ایسا کر لیا تے تسی کامیاب ہو. خطاب دا مقصد آواز اچھی کرنا تے ہاتھ اچھے کرنا رہ گیا بس. آپ نے نہیں سنا ایسا ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ؟ اور پھر اتنی پریشرائز کیتا جاندہ ہے سامعین نو کہ انہوں نے آندن کہ انہوں نے حلال دی تے حرام دے دی سیان کرنی ہاتھی چو اچھے تھلے ہون تو. وہ بندہ کی سوچے گا کہ یار یہ کیڑا دین ہے جی دی یہ تبلیغ ہو رہی ہے وجہ ہاتھ اچھے نہ کرے اسی ہوندہ ایتھا ڈی این اے کر چھڑنا ہے ہونی. وہ تو مولوی ہے کہ لیب ٹیکنیشن ہے. کیسی ماہو اسی یعنی کہ کتھو کتھے آ گئے. حضور دے صحابہ کہنے ہیں جدو حضور بیان فرمان دے ہے تو اسی انج سنجیدگی نال بیٹھے ہوں دے ہے کہ ساڑھے سران دے اتے پرندے بیٹھے نگر اسی ہلے تے اڑ جان گا. یعنی محفل دا اس ویلے رنگ ایسی ہون کی رنگ ہونا دن جڑا چپ کر کے بیٹھا ہے یہ منافق ہونا ہے ان علی دا ذکر چنگا نہیں پیا لگتا. تو بھائی صاحب تسی علی دا ذکر پڑھ کے کرو تے صحیح. یہ تو اڈے لفظ ہیں کچھ ہویا تے آپ پہ آواز نکل آئے گی. لیکن اسی لفظ نہیں صحیح کرنے کیونکہ سن اپنے لفظاں تے اعتماد نہیں نا. اسی پھر وہ کم اپنے ہاتھاں تو لینا چاہنے. میں تیا نہیں نہ دیا ماما بھی نہیں تھک دی جو ایک کام کر چھڑ دن بھائی صاحب. تو بھائی صاحب اپنی محافل وچ خدا را سنجیدگی لے آؤ اور جڑے بندے بلاؤ انہوں نے ایک ٹاپک دیا کرو اور ٹاپک دا انتخاب بھی علماء دے مشورے نال کریا کرو. علماء جو کہن کے ساڑھے علاقے وچ اس چیز دی ضرورت ہے وہ دے اتے بیان کرو. انہوں نے پہلے دس دیو تاکہ وہ تیاری کر کے ہوں اور وہ دے اتے بیان کرو. چاندی وہ روز تسی حضور دا میلاد بیان کرو تے میں تے نہیں سمجھدا بھابیاں تواڈے میلاد نال کوئی اختلاف ہو. وہ اندر کرتے رہو شکر ہے گا اس سے ہی لگے رہو. تواڈے نوجوان نو ضرورت اس گل دی کہ رفع یدین کیوں نو کر دے. کالا جی دسے جاندہ ہے کہ حضور رفع یدین کر دیا. مولوی آندہ ہے نعرہ تکبیر تے فوکس کیتا ہے تو انہوں ایک انہوں دسے گا کہ اسی رفع یدین کیوں نہیں کر دیا. آپ نے سمجھ آ رہی ہے. تو ایسے
موضوعات دی طرف راغب کرو علماء نو اور خود نو ایسے موضوعات سنن دی عادت پاؤ. آپ نو سمجھ آئے گا؟ اے میری ایک آپ دی خدمت تجویز ہے کہ آپ ایسا کرو. اتنا خرچہ کرنے اندہ کو نتیجہ نکلے. ساری رات جا کے بندیاں تو نکل دیا پوچھو کہ آج دی محفل چکی حاصل کی تھی تو آکھے پتہ نہیں کی حاصل ہویا ہے انج میں بیٹھا رہا تو پھر سواد سے نہ آیا. ذہن بن کے لے آؤ بندیاں دا اٹھن تو انہوں نے پتا ہوئے آج سانو ہے سبق ملے. میں نے بچیاں نے ایک موضوع دیتا ہے مضمون دیتا ہے میں وہ دیتے ہی ان گفتگو کرنی ہے. ظاہر ہے میں نے انہوں نے آکھیا ہے جنہاں میں نے سدیا ہے میں نہیں پتا ہے دی کی ضرورت سی انہوں نے ہے یا نہیں لیکن چونکہ انہوں نے کیا ہے ان جو میرے مائنڈ دے ویچ ہے وہ دے مطابق میں چند گلنا تو اڑے اس سے موضوع دے ہی کرا. آپ دی بات سمجھ پہنچ گئی. اگر اتنا خرچہ جو کر دے ہو سنیہ دا نفع ہونا چاہیے ہے. آپ فکری طور تے بہت زیادہ اس وقت گرے ہو سنی. ٹھیک ہے نوجوان اعتقادی گمراہی دا شکار ہو رہا ہے عملی گمراہی دا شکار ہو رہا ہے فکری طور تے ذہن خراب ہو رہا ہے ان بچیاں تو انہوں نے اصلاح دی ضرورت ہے ہر اعتبار. بھائی صاحب ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خطابت کی رہ گئی ہے نقابت تراوے کام ایڈے آسان ہو گئے کہ مولوی دی تقریر نقیب دی نقابت نات خان دی نات خان تراوے چیزاں نیٹ تو یاد کر کے لگے جاؤ تو کر کے کارا کوئی ضرورت ہے دے ویچے گھنٹا اور لمبی چھوڑی کوئی یاد ضرورت مولوی دی تقریر یاد کر لو کسی نقیب دی نقابت یاد کر لو جا کے سنا جاؤ کسی بھی بلے بلے ہو جاؤ حرکتاں چنگیاں کر لو فیزیکلی اے تو آپ کرنی ہیں وہ چنگیاں کر لو تو بندے آکھ رہا ہے کہ بھی بڑا کمال دا کوئی بندہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب احباب نو میرے سمیت سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے. حضرت میں ایک آیت پڑھی ہے قرآن پاک اللہ فرما دے ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ تعالیٰ عدل دا حکم دے امر کرتا ہے اللہ کے عدل کرو. آپ حضرات یاد فرما لیجئے کہ اللہ عدل دا حکم دیتا ہے اور عدل دی ضد ظلم ہے. آپ نے سکول وچ متضاد الفاظ پڑھے ہونے اپوزٹ عدل دا متضاد اور اپوزٹ ہے ظلم. اللہ امر دین دینے عدل دا اور منع کر دینے ظلم. ایک عقیدہ نوٹ فرما لو اہل سنہ دے عقائد ویچ رسول اللہ دے سارے صحابہ عادل نے ظالم نہیں. ایسا فرمایا ہے رسول اللہ نے اصحابی کلہم عدول میرے سارے صحابہ عادل ہیں. سارے صحابہ عادل ہیں. سارے صحابہ عادل عدل کرنے والے اور ظلم نہ کرنے والے. حضرت سن لینا اور یاد فرما لینا عادل ہونا صحابہ دا اہل سنت دے اندر ہر دور دے جمہور اہل سنت نے اس عقیدے نو قبول کیتا ہے. اس نو کہتے ہیں تواتر. کیا کہتے ہیں؟ تواتر. یعنی ہر دور دے زیادہ اہل سنت اس عقیدے تے رہے اہل اسلام اس عقیدے تے رہے کہ حضور دے صحابہ عادل.
اور جس نو 1400 سال وچ لوگاں نے ہر دور دے زیادہ لوگاں نے حق منیا ہوئے او دے مقابلے چ خبر واحد بھی قبول نہیں کیتی جاندی. خبر متواتر دے مقابلے وچ خبر واحد دی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یعنی ایک چیز 1400 سال تو صحابہ دی کثیر تعداد، پھر تابعین دی کثیر تعداد، پھر تبع تابعین دی کثیر تعداد، پھر محدثین دی کثیر تعداد، متقدمین دی متاخرین دی کثیر تعداد، ہر صدی وچ جس عقیدے تے متفقن علیہ رہے ہون او دے مقابلے چ اگر ایک صحابی دا قول آ جائے تو وہ معتبر نہیں منیا جائے گا. دوبارہ سمجھا، اگر حضور دے 1,24,000 صحابہ کسی ایک گل تے متفق نے اور ایک صحابی دا قول الگ ہے تو ایک صحابی دا قول حجت نہیں، باقی صحابہ سارے جتھے متفق نے وہ قول حجت ہے. ساری امت دا اس گل تے اتفاق ہے کہ حضور دے صحابہ عادل نے. تسی کہہ سکتے ہو یہ ایڈی کیڑی گل ہے جدے تے تسی ایڈا زور دتے ہیں صحابہ عادل نے؟ جناب یہ زور ہے، یہ زور اس تو دیتے ہیں بجڑے کسے کو زبردستی چیز لے لین کھو لین، پامے وہ باغ ہوئے پامے پلاٹ ہوئے، وہ عادل نہیں ہوتے، وہ ظالم ہوتے. آپ اپڑے ہو کہ نہیں اپڑے؟ اگر کسے کو پلاٹ کھو لے، کسے کو باغ لے لے، کسے کو مسلح مولوی صاحب تو کھو لے، کسے کو تخت کھو لے، تو وہ عادل نہیں ہوتا، وہ پھر ظالم ہوتا ہے. تو اہل سنت عقیدہ ہے کہ صحابہ عادل نے. کیا حضور دے زمانے میں دی کوئی دلیل ہے؟ جناب دلیل پیش کرا تو یاد رکھو، آپ نو دلیل پیش کرا تو یاد رکھو، یاد رکھو. میں نہیں آکھیا ہاتھ اچھے کرو، تسی کیوں اس پاس سے آن دے ہو؟ کیونکہ تسی اگے ہلے ہو. میں نہ ہاتھ اچھے پیا کرانا نہ آواز اچھی پیا کرانا، میں عرض پیا کرنا کہ صحابہ عادل نے ادھے اتے دلیل پیش کرا تو یاد رکھو. مہربانی. اللہ فرما دیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو چند چیزوں سے آزمایا، وہ ہماری آزمائشوں پر پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ امام بنائیں گے. قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے عرض کی تھی یا اللہ میری اولاد نو بھی امام بنا. اللہ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، بنا دیاں گا پر جیڑا تیری اولادی چو ظالم ہویا ان امام نہیں بناوا. قرآن کدے تے نازل ہویا ہے؟ رسول اللہ تے. قرآن دس رہا ہے کہ ظالم نو امام نہیں بنائی دا. تو ان پتہ لگ جائے تو اڈے محلے دی مسجد دا امام ظالم ہے تو کیا اس نو امام رہن دو گے؟ تو اڈا تے بھائی جی فرشتہ بھی امام لے آکے چا بنائیے تھے، تو اسی 6 مہینے بعد دل کرتا ہے ان بدلی. یہ میں گل کہ نہیں؟ اچھا ظالم امام نہیں، یہ قرآن چاہ گیا لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم پاویں تیرا پتر بھی ہویا، تیری ذریت ہویا، اولاد ہویا، ظالم ہویا تو میں امام نہیں بناوا. مطلب ثابت ہویا کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا. فقہ دیاں ساریاں کتابیں موجود ہوئے گا کہ ظالم نو امامت نہیں دے. ابو بکر صدیق عادل یا ظالم ایدہ فیصلہ قرآن دی اس آیت تے نبی دے اس فرمان کر چھڑیا ہے کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا. ایک قرآن کہہ رہا ہے تو میرے نبی فرما رہے ہیں مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، جاؤ ابو بکر نو کہو میری امت دا پہلا امام بن جائے. دا مطلب ہے ظالم نہیں، ابو بکر عادل ہے تا رسول اللہ نے امام بنایا ہے.
ایک نعرہ اور لگایا کریں، ہر صحابی نبی یہ اچھا ہوتا ہے، یہ نعرہ اچھا ہوتا ہے، آپ لگایا کریں، یہ مطلب اہل سنت کے لیے اچھا ہوتا ہے، یہ اہل سنت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ یہ نئی دوائی آئی ہے تو آپ اس کو استعمال فرمایا کریں، بڑا افاقہ ہوتا ہے۔ یہ مارکیٹ میں نئی دوائی آئی ہے تو ابھی شاید کچھ لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، پریکٹس کیجئے، اس سے بڑا نفع ہوتا ہے۔ ہر صحابی نبی بڑی مہربانی، یہ ویکسین دا مطلب ہوندہ ہے کوکڑا نام ہی پیا ہوئے تھے لا دیو، گل گوٹو نام ہی ہوئے تو ویکسین لا دیو تاکہ ہوئے نا۔ ہن بھائی جی سمجھ آئی جے، ہن اس تو ٹھلی پنجابی نہیں ہو سکتی، تو اے ذرا اس تو میں آکھے پہ چلو آئے جو تو لا چھڑنے نفع روے گا۔ عزیزم رسول اللہ دا صدیق نو امام بنانا، اس گل دی دلیل ہے کہ صدیق ظالم نہیں، کیونکہ ظالم امام نہیں ہو سکتا، تو جس نو رسول اللہ نے امام بنایا ہے ادا مطلب ہے وہ عادل ہے، تو عادل امام نے جو فیصلہ کیتا ہوئے سیدہ زہرا ہو دے ہوتے ناراض نہیں ہو سکتی۔ بھائی آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بیٹا ایک بات یاد رکھو، دوائیاں دا سٹور بھریا ہوتا ہے، تے جے کوئی ڈاکٹر دوائی دے وے تو ان اگوے نہیں آکھی دا بناڑ فلانی میں دے، کیونکہ ڈاکٹر بہتر جان دے کیڑی دوائی دے۔ ہاں یہ دس سکتے ہو کہ میں نے جے فلانی جائی تے بھی درد ہے، جو مناسب سمجھے گا تے نال گوڑی ایڈ کر دے گا، ورنہ ضرورت نہیں کرے گا۔ اب کچھ بچے سوچ رہے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، بیٹا یہ ڈاکٹر پر چھوڑ دیں کتاب میں کیا لکھا ہے، آپ دوائی لے جائیں فرق پڑے گا۔ عزیزم جتنیاں باغ فدق تے روایات نے فقیر دی نظر بھی گزریاں، اللہ دے ماذ فضل دی بات ہے، میں کوئی محقق نہیں، پر جنہ تحقیق کیتی ہے فقیر انہوں نے سنے ہیں، فقیر انہوں نے پڑھے ہیں، انہوں دی تحقیق اطلاع پہنچی ہے میری بھی کہ اے چیزیں تھے اے جی۔ یاد رکھیے کسی چیز دا کتاب چاہ جانا او دے حق ہون دی دلیل نہیں ہوندہ، کیونکہ کتابہ میں لکھیا ہے کہ یزید خلیفہ برحق کے، کتاب میں لکھیا ہے کہ یزید خلیفہ برحق کے، توڑ مان لگی، کیونکہ وہ دے مقابلے کو جو اور بھی کتاب میں ہے جنہ جو لکھیا ہے وہ لانتی ہے۔ توجہ ہے تو کیڑی کتاب چوں کیڑی روایت لینی ہے یہ فیصلہ علماء کرن گے۔ جیڑا کو بندہ کہ بخاری چاہ کے نہ بھاجوے گا، یہ بخاری شریف ہے چاہ لکھیا ہے، توجہ ہے جی۔ بخاری دا علاج بھی عالمی کر سکتا ہے، میں یہ نہیں آندہ کہ آپ روایات ہوں انہوں سمجھو نا، نہیں منو مات جنہ چرکی سے سنی عالم کو دی تصدیق نہ ہو جائے، آپ اس مطلب نو سمجھو کہ دا کی مطلب ہے۔ مثلا قرآن پاک چاہے یسألونک عن الخمر، ایک مثال دے رہے ہیں سمجھانا، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں یا رسول اللہ سوال کرتے ہیں، آیت ہے جی یسألونک عن الخمر، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، قل فیہ ما اسم کبیر و منافع للناس، اس میں گناہ ہے بڑا اور لوگوں کے لیے نفع ہے۔ آیت ختم، اگی آیت ہے اور لیکن اے مطلب مسئلہ آیت ختم ہو گیا۔ حضرت کیا اے آیت قرآن چو لے کے کوئی بندہ آ جائے کہ قرآن تے کہہ رہے شراب چ نفع ہے، تو کیا اس آیت تے عمل کر کے آپ شراب پینا شروع کر دو؟ تو پھر آیت تے ہے
اسم کبیر و منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے نفع ہے. یہ آیت قرآن ہے اور اس معنی ہے اور اجے بھی ہے کہ شراب وچ نفع ہے. کیا اس آیت نو لے کے تو شراب دے جواز دی دلیل ڈھونڈ لیں گے؟ نہیں، عالم کو جاواں گے حضرت صاحب اے لکھیا ہے کہ شراب وچ نفع ہے، تو آکھن کے ہاں یہ آیت ہے قرآن وچ موجود ہے، تلاوت کر سکتے ہو، لیکن یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. یہ ناسخ آیت قرآن آ چکی ہے جیدے وچ لکھے ہے محبوب پیارے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شیطان دا عمل ہے شراب پلید چیزیں دے تو دور رہنا. اگر عالم کو نہیں جاؤ گے تو آنے دی فرق سمجھے جا سکتا. ٹھیک ہے، آپ بخاری پڑھو گے تو لکھیا ہوئے گا کہ بی بی فاطمہ بھاگ گئیاں، لیکن بخاری پڑھو گے تو لکھیا ہوئے گا وہ کو نہیں گئیاں، بلکہ لکھیا ہوئے گا وَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ إِلَىٰ أَبَا بَكْرٍ، بی بی پاک خود نہیں گئیں، کسی کو بھیجا. تو بھائی صاحب پھر فرق کرنا اے ذمہ داری ہے علماء. تو اگر آپ کو کوئی چوبن ہوئے خلش آ جائے ذہن تو تھوڑا جا ویڑا کٹ کے کسی عالم کو بہ جاویا کرو. یہی میں ابتدا وچ گل دس کہ کسی عالم کو بہ کے مسئلے دی تحقیق سمجھ لیا کرو. اے نہ سمجھیا کرو فوراً ہی بھائی اے سنی نے تے اے میں ہی ہونے نے نہ کوئی گل کوئی نہیں ہونی. نہیں بھائی کوئی گل ساڈے کول بھی ہونی ہے، تھوڑا جا ٹائم تے دیو. میں ایک شعر پڑھدا ہوں ایتھے، ایسے موقع تے میں نے ایک شعر یاد ہوگا آج پھر آیا. کیا میرے بچے میرے عزیز صرف ایک پاسو سن کے پکا نہ ہو، تیرے تے افسوس ہے یہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. بھائی صاحب کچھ ہم سے بھی سنا کریں، ہم بھی تو منہ میں زبان رکھتے ہیں، کچھ ہمیں بھی ٹائم دیا کریں. توجہ ہے کہ نہیں؟ جانے من آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ عزیزم آئیے ہون اگلی گل سوئی. جدو صدیق اکبر کلمہ پڑھے ہیں جناب صدیق اکبر 40,000 سونے دے سکیاں آپ دی ملکیت سے تے باقی جائیداد منقولہ غیر منقولہ جنساں کوٹھ کوڑے وہ الگ سا. مکے تو مدینے آؤندیاں سارا مال ونڈ کے ٹاٹ دا لباس پا کے حضور دے کوڑ آگئے بس سونا راضی ہو جائے. اپنا سارا مال سرکار دے دین واسطے قربان کر دیتا ہے ابو بکر. جنہ یار راضی کرنا آستے اپنا سارا کچھ قربان کر دیتا ہے. پایا وہ ایک باغ آستے حضور دی شہزادی راضی کر دیا ہے. بڑا ایک خبران پیدل نے سنی بچے نہ تے یقین نہ کریا پختہ پکے نہ وہ حضور دے صحابہ عادل متوجہ ہو جناب. سیدہ فاطمہ الزہرا دے بارے آپ ایک کی میں سوچ لیندے ہو کہ او رسول اللہ دے حدیث نو سن کے تے ناراض ہو گئیاں ہون گئیاں. یہ حضور نے فرمایا لا نور سما ترکنا ہو صدقہ، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو کیا آل رسول نو صدقہ جائز؟ متوجہ ہو کے نا بھائی صاحب. عزیزو ابو بکر وہ ہے جڑا اپنے گلے وچ کپڑا ڈال کے
سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے اور عرض کردے نے سیدہ زہرا ابو بکر تواڈے بابا جان دا غلام ہے، بازار وچ من بیچ دیو ابو بکر نو تے جڑی قیمت ملے وہ بھی تواڈی ہے۔ ابو بکر نو ویچو جڑی قیمت ملے وہ بھی آل رسول دیئے۔ تو آپ کیسے یقین کر دیو کہ بی بی زہرا پاک نو کسے امتی نے ناراض کرن دی جرات کیتی ہو؟ متوجہ ہو عزیزان من، صحابہ کی میں ناراض فرما سکتے آئے بی بی پاک نو کہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، من ازاہا فقد اذانی، من اذانی فقد اذ اللہ۔ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جن نے فاطمہ زہرا نو ناراض کیتا انہیں مینوں ناراض کیتا، جن نے مینوں ناراض کیتا انہیں اللہ نو ناراض کیتا ہے۔ میری ذمہ داری تے ایک گل نوٹ فرما لو، ایک گل حضور نے حضرت علی نے کہی سی جدو حضرت علی نے دوجی شادی دا ارادہ فرمایا نا بی بی فاطمہ دے ہوندیا، اور وہ شادی دا ارادہ بھی فرمایا ابو جال دی بیٹی نا، ابو جال دی بیٹی نے مولا علی پیغام بھیجا کہ میرے نال نکاح کر لو، تو مولا علی نے ارادہ فرمایا جدو رسول اللہ نے پتا چلا تو رسول اللہ نے فرمایا علی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، علی فاطمہ میرے جگر دا، یہی وجہ ہے کہ فاطمہ زہرا پاک دے ہوندیا مولا علی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، جی میں خدیجۃ الکبریٰ دے ہوندیا رسول اللہ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، ایویں بی بی فاطمہ دے گھر ہوندیا مولا علی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور اس دی ایک وجہ فقیر عرض کردہ ہوندا ہے بندہ نا چیز کہ اللہ فرماندے نے جدو بیویاں دو ہون تے عدل کرو، عدل نہ کر سکو تے ایک کرو، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، عدل کرنا ہوندہ ہے برابر سمجھ کے، عدل کرنا ہوندہ ہے برابر سمجھ کے۔ تو مولا علی دوجی شادی کر کے جس عورت نے بھی لیوں دے ان پھر زہرہ دے برابر سمجھنا آنا، عدل تا ہونا ہا تے زہرہ دے برابر تے بنانا لینے کائنات بنائی کوئی نہیں، پھر علی برابر سمجھ کے میں سکتے آئے۔ بھائی آپ لوگ مسئلہ سمجھ جایا کہ نا عزیزہ نے من اس واسطے وہ ساری کائنات وچ ایک زہرا نے جنہ دی شان اتھے الگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْكِهُ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا۔ ہر بندے نو چار نکاح کرن دی اجازت ہے، لیکن حضور فرمایا یا علی زہرا دے ہوندیا تہانوں دوجا کرن دی بھی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اے رسول اللہ دا پیار ہے بی بی سیدہ زہرا پاک، کیونکہ کائنات کوئی زہرا پاک دے برابر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ۔ یاد رکھیے حضور دی محبت دا تقاضا ہے کہ آل رسول نال محبت کی دی جائے، اور اسی الحمدللہ اہل سنت آل رسول دے بڑے بڑے محبہ تا کہہ رہے ہیں نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ، نبی دے دل دا چین قرار فاطمہ۔ سنیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مدینے تو رخصت ہوندے سن تو سب تو آخر تے سیدہ فاطمہ نے مل دے سن،
یعنی سب نو ملنا جان لگیا اور سب تو آخر تے سیدہ فاطمہ پاک نو حضور مل دے سن اور جدو واپس ہوں دے سن تو پھر سب تو پہلے فاطمہ پاک نو مل دے سن. بھئی آپ حضرات یہ اندر موجود رمز نو سمجھو کہ جدو مدینے تو کسے سفر تے تشریف لے جاندے سن تو جان لگیا سب تو آخر تے فاطمہ پاک نو مل دے آن لگیا سب تو پہلے فاطمہ نو مل دے کیونکہ رسول اللہ چاہندے سن کہ فاطمہ دی جدائی دا وقفہ گھٹ تو گھٹ ہو. آپ اس لطیف فرق نو سمجھے کہ سب تو آخر تے جان لگیا تے سب تو پہلے ہوں دیا. فرق ہے کہ جڑا وقفہ ہے نا فاطمہ دی جدائی دا وہ گھٹ ہوئے. اور یہ دیوتے ایک اور جملات کرا حضرت عائشہ بیٹھیاں سن حضور نے بی بی فاطمہ دے کان وچ کوئی گل کی تو بی بی فاطمہ رون لگ پئی. پھر حضور نے کوئی کان وچ گل کی تھی تو مسکرا پڑا. اما عائشہ نے پوچھا بی بی فاطمہ نے نہ دسیا. جدو حضور دا وصال ہو گیا تو ایک دن اما عائشہ نے فرمایا فاطمہ آج تے دسو ہسے کیوں آؤ تے پھر روئے کیوں آؤ. ایک جملہ نوٹ کیجئے 4000 احادیث اما عائشہ صدیقہ تو مروی تقریباً. توجہ ہے جی اما جی عائشہ فرمانیہ نے فاطمہ تواڈے بابا جان نے کن وچ کی گل کیتی آئی. آپ فرمانیہ نے امی عائشہ پوچھ دے ہوتے دس دینا دینی وہاں. پہلی باری حضور نے فرمایا سی فاطمہ میرے دنیا تو جان دی گھڑی قریب آ گئی ہے. جدو بابا جان دی جدائی دا سنیا تے میں رو پئی. حضور نے دوبارہ فرمایا فاطمہ رونا میرے گھر والیاں وچوں سب تو پہلے میرے کول تو ہی آنا ہے. فرمایا جدو میں اے سنی تے میں راضی ہو گئی. شکر بابا نال ملاقات جلدی ہو جائے. بھائیا پھر دھیاں نہ دون پتہ ہے نا اپنے ماں باپ نال پیار بڑا ہوندہ ہے تو رسول اللہ نو سیدہ فاطمہ زہرہ پاک نال پیار بڑا سی. فاطمہ زہرہ دی امی جان بچپنے میں فوت ہو گئی ہیں سن. حضور ماں والا پیار بھی دیتا ہے اور باپ والا پیار بھی فاطمہ پاک نو عطا فرمایا. عزیزان من یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے ساری اولاد نالوں ود کے فاطمہ زہرہ نال پیار فرمایا ہے. جانے من آپ کی توجہ ہے اپنی دھیاں نال پیار کریا کرو کہ اے بھی رسول اللہ دی سنت اے بھی رسول اللہ دی سنت مبارکہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیاں نال پیار کریا کرو. جدو گھر جاؤ تے پتر تے دھی دے پیار تفریق نہ کریا کرو. کچھ بندے پتران تے چاکلیٹ لے دے دن تے دیاں دی باری ٹافی خرید ایسا نہ کریا کرو. اے بھی عدل دے خلاف تو اڈے پیار دی حقدار دھی بھی ہے تے پتر بھی ایسا نہ کریا کرو. پتران تے توڑی جائیداد بھی لینی ہے تے دیاں تے بھی کوئی نو دین دے انہاں صرف جائز دین دیو. دیاں نال پیار تے بات کر چھڑیا کرو. حضور میاں صاحب درویش کھڑی فرمان نے دیاں لئی پردیس و بابل پترا لئی جاگیراں چپ رہنا مو کچھ نہیں کہنا تے دھیاں دیاں تقدیراں. جدو رسول اللہ نے سیدہ فاطمہ پاک دی شادی فرمائی تو پھر شادی تو بعد ماپے دیا تو پوچھ دینے پتر جتھے تو نکلیا دل لگا جے
وہ پھر دستیاں نے تو حضور نے فرمایا فاطمہ تواڈا علی دے گھر دل لگ گیا ہے؟ تو بی بی عرض کر دیا نے بابا باقی سب ٹھیک ہے لیکن تواڈے تو گھر علی دا دور ہے، جیڑا گھر تواڈے نال ہے اپنے صحابی حارثہ بن نعمان دا انہوں نہیں کہندے کہ میرے نال گھر تبدیل کر لوے۔ حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں انہوں یہ نہیں کہنا۔ کیسے کریم سن میرے نبی فرما دیں میں اس نے یہ گل نہیں کہنی کہ گھر تبدیل کرو، لیکن وہ صحابہ سا جان مال وارن والے گل کدے ہوئی تے جلدی جلدی انہاں کو پڑ گئی۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری کو کہ رسول اللہ سرکار اے چاندے ایسا، تو حضرت حارثہ بن نعمان جب وہ سنے آنا تو حضور دی بارگاہ جا گیا، یا رسول اللہ میرا مال میری جان میری ہر چیز سونیا آپ دے واسطے ہیں، میرا مکان قبول فرما لو۔ اے صحابہ نے اے مال قربان کرن والے نے مال پیچھے آل نو ناراض کرن والے نہیں، اے مال پیچھے آل نال ونجان والے نہیں، صحابہ مال حضور دی آل تو وارن والے سرکار میرا مال قبول فرما لو، میں اپنا گھر بی بی پاک نو دیتا لے لو، میں سودا بھی نہیں کردہ لے لو۔ حضور فرما دینے نہیں حارثہ ایسا نہیں ہونا، اے مکان فاطمہ نو دے دے، او مکان فاطمہ پاک والا تسی لے لو۔ نا بھائی آپ کو سمجھ آئی کہ نا آئی؟ حضرت حارثہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس لفظ نال کہہ لینا میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرا تن بدل تیری واسطے میری سوچ وچے تیرے تذکرے میری سوچ وچے تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیری واسطے میرے ہونے قبر دے وچ آوی جا خادمی دی سن لے التجا میں ہر لباس اتاریا یا رسول اللہ میں لباس اتاریا پایا کفن تیری واسطے میرے سونیا سنیا ہر چیز تو آڈی ہے حضور فرمایا نہیں اول مکان تیرا ہویا اے مکان زہرہ دا ہو گیا اتو سید الملائکہ جناب جبریل امین آگئے عرض قدر سونیا اللہ راضی ہو کے حارثہ نو انعام دیتا ہے ایک گھر تسا مدینے دیتا ہے ایک اللہ جنت جدے جھڑیا ہے
تو کیا انہیں ناراض کیتے ہیں اللہ راضی ہوئے گا؟ قطعاً نہیں ہوئے گا۔ بھائی صاحب آج بھی کسے گا جا تو انشاءاللہ سیدہ زہرہ ناراض نہ ہون، انشاءاللہ راضی رہا۔ اگر حضور دی شہزادی راضی ہو گئی تو کام بن جائے گا۔ حضرات محترم، تو اہل سنہ دے اعتقاد وچ حضور پاک سرکار دے صحابہ عادل نے، اہل سنت دے اعتقاد وچ حضور دی اہل بیت طاہر نے، حضور دی اہل بیت پاک نے، اللہ صحابہ اور اہل بیت دی محبت میں۔ فقیر دی کلام ہوئے تھے یاد رکھنا، فقیر اپنی گفتگو تو انہیں اتھے پہنچا کے چھوڑ رہے ہیں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اہل سنت دا اعتقاد ہے کہ آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھ عیب نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی۔ حضور دی آل دی محبت دل وچ رکھ بھائی حافظ صاحب فرماندے پہنے کہ مسجد وچ بچیاں دے حفظ اور ناظرہ دی کلاس ہو رہی ہے یا شروع ہو جائے گی، تو جڑے بچے پہلے قرآن پڑھ چکے ہو آپ بھی دوبارہ قرآن پڑھو، کیونکہ پہلے جنہ اساتذہ کو قرآن آپ نے پڑھا اکثر مجہول پڑھ دے سن جی، تو آپ دوبارہ قرآن پاک نو صحت الفاظ نال ادا کرنے دا دوبارہ آپ سیکھو۔ جس طرح آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے شاید وہ ٹھیک نہ ہوئے، اب دوبارہ ایک باری پڑھ لو۔ ماشاءاللہ 15 بچے اور بچی، یہ بہت بڑی خدمت دین ہے، اصل یہی خدمت دین ہے کہ بچے اور بچیاں نو زیور تعلیم قرآن نال سجایا جائے۔ تو جڑے بڑے حضرات ہو، بچے حافظ ہو یا قاری ہو، اپنے اپنے محلیاں بیٹھ کے گلیاں بچیاں نو قرآن پاک پڑھان دا آغاز کرو اور پڑھاؤ۔ چند عجیب و غریب واقعات دی وجہ تو آپ اس تو پیچھے نہ ہٹو، اپنے میشن نو جاری رکھو۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین او بندہ ہے جو خود بھی قرآن سکھے اور دوسرے میں سکھان واسطے کوشش کرے۔ تو بھائی جڑے صحیح پڑھے ہو دوجان پڑھاؤ، اپنے بچیاں مسجد لے آؤ، خود مسجد آؤ اور قرآن پاک صحت نال پڑھنا سیکھو۔ اللہ میرے تھے اور آپ تھے۔